بائس الفقير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب الودود نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان مبارک ایام میں اپنے ذکر و اذکار میں مصروف رکھا اور اس قابل اس لائق بنایا ہے، دین ایمان اور ہدایت پر قائم دائم رکھا ہے، بے شمار علائم و مصائب سے محفوظ و مصون فرما کر آج تک زندہ اور تابندہ رکھا۔ وہی ساری کائنات سارے جہاں کا حقیقی پالنہار ہے، اسی لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہم اسی کے لیے خاص بیان کرتے ہیں اور خاص اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، بخوبی ہر کس و ناکس کو اس بات کا علم ہے کہ دن ہونے کے اعتبار سے ان دنوں کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی کیا حیثیت اللہ رب الودود کے یہاں ہے۔ 7 ذی الحجہ 1445 ہجری میں ہم جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ان ایام میں کیے جانے والی عبادات، اذکار کی حیثیت اللہ کے یہاں بہت عظیم، اور پورے سال کے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے بالمقابل سب سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث پاک سنن ترمذی ابواب الحج کی، جو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، گزشتہ خطبے میں ایک گھڑی رکھی تھی، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ سنن ترمذی شریف ابواب الحج کی یہ حدیث پاک، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد ایک کرو، حج اور عمرہ بار بار کرو، ایک کے بعد ایک کرو، جتنی استطاعت اور توفیق ہے اتنی بار کرو۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا مال چلا جائے گا، اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑے گی، اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو پریشانیاں جھیلنا پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے احباب، بہت سارے اخوان، بہت ساری خواتین پر حج
فرض ہو جاتا ہے، بلکہ خواتین کے اوپر تو بعد میں فرض ہوتا ہے، پہلے مرد کے اوپر فرض ہوتا ہے. اور فرض ہونے کے باوجود بھی اس عمل عظیم کو وہ سر انجام نہیں دیتا، فقر کے ڈر سے، مال کے ضیاع کے ڈر سے کہ مال ضائع ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں اٹھنے والا نہ کوئی قدم، نہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والی ایک پائی، نہ ایک چونی کبھی ضائع ہوتی ہے اور نہ کبھی برباد ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بشارت سنائی، تابعوا بین الحج والعمرہ، اے لوگوں حج اور عمرہ ایک کے بعد ایک کرو. اس کا فائدہ یہ ہے فإنہما ينفیان الفقر والذنوب. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ مالدار ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ بدحالی سے خوشحالی کی طرف لوٹ آوے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں جو مبتلا ہے اس کا فقر ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ دونوں عمل حج اور عمرہ انسان کی تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے. فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، فنا کی گھاٹ اتار دیتا ہے، ختم کر دیتا، فنا کر دیتا ہے. فنا کا مطلب ہے کہ بالکل ختم ہو جانا، اب کچھ بھی نہیں باقی رہا. کل من علیہا فان، ساری کائنات ختم ہو جائے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے، ساری کائنات ناپید کی طرح ہو جائے. اسی طریقے سے حج اور عمرہ ایسا عظیم عمل ہے، حج ایسا عظیم فریضہ ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ اس عمل سے انسان کی تنگ دستی اور فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. فإنہما ينفیان الفقر، تنگ دستی بھی ختم. اب جو لوگ اپنے مال کے کم ہو جانے کی وجہ سے ڈرتا ہے اور حج اور عمرہ نہیں کرتا، 3 لاکھ لگ جائے گا، عمرہ میں 1 لاکھ لگ جائے گا، پھر تو میرا اکاؤنٹ اتنا ختم ہو جائے گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایسا اسباب پیدا کر دے گا، ایسے سبیل پیدا کر دے گا کہ اس کی بھرپائی بہت جلدی ہو جائے گی اور تمہیں دیکھتے دیکھتے جو ہے تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. فإنہما ينفیان الفقر، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ایسی ہے کہ اس پر شک اور شبہ کی رتی برابر گنجائش نہیں. بلکہ جس کو شبہ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے لیبارٹری میں جا کر کے اپنا ایمان چیک کرنا ہے، سب سے پہلے ایمان چیک کرنا ہے کہ یہ شبہ آیا کہاں سے. فرمایا کہ فقر ختم، فقر کو، تنگ دستی کو، فقیری کو، بدحالی کو، مفلوق الحالی کو اللہ ختم کر دیتا ہے حج کے ذریعے، عمرہ کے ذریعے. والذنوب، اور گناہ کو بھی اللہ ختم کر دیتا ہے، گناہ کو بھی اللہ پاک ختم کر دیتا ہے. اور ان ایام میں، ایام معلومات میں، ایام معدودات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عظیم عملوں کو مشروع کیا ہے اور فرض کیا. اس لحاظ سے بھی ان ایام کا مرتبہ، ان ایام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. گناہ سے پاک ایک آدمی حج کر لیتا ہے، بارہا حدیث پاک میں واضح لکھا ہوا ہے، آپ کا فرمان گرامی موجود ہے. ایک آدمی اگر صحیح مال سے حج کیا، صحیح طریقے سے حج کر لیا تو آدمی اسی طرح پاک ہو جاتا ہے، یا عمرہ کر لیا تو اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جس طریقے سے بچہ آج پیدا ہوا ہو جس نے ابھی کوئی گناہ نہ کیا، نومولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، گناہ سے بھی اللہ پاک کر دیتا ہے، گناہ سے بھی صاف کر دیتا ہے. آگے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ. حج مبرور یعنی وہ حج جو بارگاہ رب العزت میں قبول ہو چکا ہے،
بعض لوگوں نے تو حج اور عمرہ کو بھی فیشن بنا دیا ہے، فیشن بنا دیا ہے، ریا کو شامل کر کے اتنی لاگت والی عبادت کو چٹکیوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ بعض ایسے ناہنجار ہیں کہ ایسی عظیم اور مقدس جگہ میں بھی جا کر کے کھلے عام ریاکاری کرتا ہے، اپنی عبادتوں کو دکھاتا، دیکھو میں یہاں ایسا کر رہا ہوں ویسا کر رہا ہوں، نیکی کر کے پل بھر میں اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت میں کسی کی مشارکت نہیں چاہتا۔ آپ کہتے ہیں فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب خوش ہو جائے، دیکھو میرے ویڈیو دیکھ کر کے، میرے فوٹو دیکھ کر کے آدمی میری تعریفیں کرے گا کہ اتنا یہ کر لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کا وہ عمل اللہ تبارک و تعالی دھنکار دے گا، نہیں قبول نہیں کرے گا، اللہ کو پسند نہیں۔ اتنی بھی اگر کسی نے کسی کو شامل کر لیا، کسی کی رضا کو، کسی کی خوشنودی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مسترد کر دیتا، قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تمام علائشوں سے پاک عبادت کو قبول کرتا ہے۔ آپ کے ریا والے عمل کو کیوں قبول کرے گا؟ صرف فرمایا حج مبرور کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کیا چاہتا ہے؟ بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ بس وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ حج مبرور و مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث پاک، ایک اور حدیث پاک جو ابن ماجہ کتاب الحج کے اندر ہے، عرفہ کے دن کے تعلق سے آتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء۔ ام المومنین کہتے ہیں کہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن، انہی ایام میں عرفہ کا دن بھی ہے، وہ عظیم دن جس دن اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے تمام دنوں سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار، عرفہ کے دن بے لاگ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے مومنوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، چاہتے ہو کہ تیرا رب تمہیں جہنم سے آزاد کر لے؟ حرام کی علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور جب اللہ آزاد کر دے پھر اس کے لیے کیا کہنا اس کے لیے، اس کے رتبے کا کیا کہنا؟ فرمایا عرفہ کے دن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بندے سے قریب ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے، مگر استنادی صورت صحیح نہیں ہے اس کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن آسمان دنیا پر دن میں آتا ہے، روزانہ تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، مگر دن میں آنے والی روایت صحیح نہیں ہے۔ مگر یہ بات آتھینٹک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ عرفہ کے دن قریب ہوتا ہے۔ کچھ مخصوص مواقع ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب محبوب قریب ہو جائے، جب محبوب قریب ہو جائے
تو اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، ہاں اس کا اطوار ہی الگ ہوتا ہے، اس کی نوازشات ہی الگ ہوتی ہے. اور جس سے محبت کرتے ہیں، جو دوستوں سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، بہت دور رہتا ہے، اگر وہ قریب ہو جائے تو آپ تحفے، تحائف، ہدیات اور وغیرہ وغیرہ، اور محبت کا الگ انداز اور اظہار الگ ہوگا، بڑا عجیب و غریب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے مومن بندوں سے قریب ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. جانتے ہو قریب ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ قریب ہوتا ہے اور اپنے محبوب ترین بندوں کے اوپر فخر کرتا ہے. ثم یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی اس عطا پر قربان جائیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کے تو اس قدر قریب ہوتا ہے. اللہ اپنے محبوب ترین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ قریب ہوتا ہے تو فرشتے بھی ہوتے ہیں نا، فرشتے بھی ہوتے ہیں. ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے مومن بندوں کے اوپر فخر کرتا ہے. فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے. جب کوئی قابل قدر آدمی، قابل قدر دوست سے، قابل قدر جو ہے اس کے شہیدے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک طرح سے اس کو جہاں خوشی ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں پر وہ فخر بھی محسوس کرتا ہے کہ آج اپنے اتنے چہیتے آدمی سے میں نے ملاقات کر لیا. آئے ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اوپر فرشتوں کے مابین فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اے میرے فرشتوں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ میرے پیارے کیا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ میرے پیارے کیا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، جو چاہتے ہیں یہ ان کو عطا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اسی لیے دیکھ تو میدان عرفات میں حجاج اکرام، میدان عرفات میں حجاج اکرام بے لاکھ دعاؤں میں، اذکار میں مبتلا ہوتا ہے. گویا کہ ایک عجیب و غریب دنیا میں وہ محو ہو جاتا ہے، اسے اس کا خیال نہیں ہے، پراگندہ حالت میں اللہ اور اس کے درمیان کوئی نہیں ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہ بڑا ہی عجیب و غریب جو ہے وہ پرفریب منظر ہوتا ہے، بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ عرفہ کے دن جو دعا کی جاتی ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو دعا ہے اس تمام دعاؤں میں سب سے بہتر ترین دعا، بھلا کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو وہ دعا، کیوں بہتر نہ ہو. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب آتا ہے اور جب قریب سے محبوب سے گفتگو کرتا ہے تو محبوب عطا بھی کرتا ہے اور بے پناہ محبت بھی کرتا ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کو بے پناہ عطا کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. اور اگر اس کا محبوب بہت زیادہ جائیدادوں والا، پراپرٹی والا، مالدار ہے تو بے لاگ اسے تحائف سے بھی نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے لاگ اسے عطا کرتا ہے اور جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے عرفہ کے دن خوب محنت کرو، خوب عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے ایک روزے کو، یوں تو میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے پورے 9 روزے رکھے، اگر آپ سے نہیں ہوا تو کم سے کم ایک روزہ رکھو، ایک روزہ کم سے کم عرفہ کا رکھو. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا احتسب ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ میرا خیال، میری امید، میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن کے ایک روزے، عرفہ کے دن کے ایک روزے پر اللہ جو نوازتا ہے اپنے بندوں کو تو وہ یہ ہے کہ ایک سال پہلے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور ایک سال بعد کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور کیا چاہیے بندوں، اور کیا چاہیے مومنوں کو، اللہ رب العزت اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے. عزیزان گرامی،
یہ ایام بڑے ہی عظیم اور بڑے ہی اہم ہے، اور اعظم الایام اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم النحر و یوم القر، قربانی کا دن اور اس کے بعد کا دن۔ قربانی کا دن ہمارے لیے ایک عظیم مثالی دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ دن ہمیں جو عطا فرمایا ہے وہ اس کی عطا، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن جانوروں کو جو ہم قربان کرتے ہیں وہ خون بہانا تو خوب پسند ہے، مگر میرے یاروں، میرے پیاروں، اس دن ہمارے لیے نصیحت کے بھی ہیں، عبرت کے بھی ہیں، اور اظہار محبت کے بھی ہیں۔ اظہار محبت کے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار محبت ہم اس انداز میں کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جو بھیٹ ہم دیتے ہیں، جو قربانی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہیں، اس میں دراصل اظہار محبت ہے، اظہار اطاعت ہے، اور اظہار وہ نیکی کے حصول کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مگر اس دن بھی ہم بہت ساری کوتاہیاں کر کے اپنی قربانیوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنی قربانیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ مثلا دیگر عبادتوں کی طرح ہم قربانی کو ضائع ریاکاری کے پیش نظر کرتے ہیں، ریاکاری کر کے، قربانی کے جانوروں کے نمود و نمائش کر کے، لوگوں میں دکھاوا کر کے، اور لوگوں میں اس کی خوب بڑائی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حکم صادر فرمایا ہے وہ حکم یہی ہے کہ قربان ایسے جانور کرو جو بے عیب ہو، جس میں جو ہے کمزوریاں نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، ایسے جو ہے فربا اور تگڑا جانور قربان کرو۔ مگر وہ تگڑا جانور کے چکر میں ہم اپنے خیالات کو تگڑا کر کے ریا کو اس قدر شامل کرتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا، اتنے ہزار کا، اتنی رقم کا، اتنی خطیر لاگت کا ہم نے جانور خرید لیا۔ خرید لیا تو کس کا بھلا ہونے والا بھائی؟ خرید لیا ہے تو پرچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو رکھو، تم اور تمہارے رب کے بیچ کا وہ معاملہ ہے۔ اس لیے ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو، ورنہ جو یہ تقرب الہی کا سب سے بڑا اور ایک بہت عظیم، بہت بڑا راستہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا بہت بڑا سبب بن جائے گا، بہت بڑا سبب بن جائے گا۔ ایک اور بات، جانوروں میں جیسا کہ یہ بات معلوم ہے، اس لیے میں نے اس کو پچھلے خطبے میں بھی مینشن نہیں کیا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد آدمی ناخن بال نہیں تراشنا چاہیے، نہیں کاٹنا چاہیے، یہ معنوی بات ہے اور سب جانتے ہیں۔ مگر یہاں کیا کرتا ہے، ایک بکری، ایک بکرا، ایک جانور پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہے، ہم یہی جانتے ہیں۔ مگر کتب حدیث کا تفصیلی مطالعہ اور شارحین حدیث کی تشریح اور روایات کے پیش نظر جو بات واضح ہوتی ہے کہ ایک آدمی بڑے جانوروں میں حصہ لیتا ہے تو جس کا نام وہاں قربانی کے وقت لیا جاتا ہے، جس کے طرف سے، اب وہ بندہ صرف گھر میں ناخن بال نہیں کاٹتا، باقی سب کاٹتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے، یہاں تک کہ مشترکہ جو ہے جوائنٹ فیملی ہو اور اس میں 50 آدمی بھی ہو، تو جس طریقے سے ایک جانور کافی ہے، اسی طریقے سے اگر وہ ایک ہی حصہ لے سکتا ہے تو تمام گھر والے کی طرف سے ایک حصہ کافی ہے۔ اور جب ایک حصہ تمام گھر والے کی طرف سے کافی ہے تو پھر تمام گھر والے کو ناخن بال تراشنے سے رک جانا چاہیے، تمام گھر والے کو رکنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر جو ہے خالی بڑے میاں نہیں کاٹ رہا ہے اور باقی سب جو ہے داڑھی بھی کاٹ رہے، داڑھی بھی چھلا رہے ہیں، اس کو سولڈ کر رہے ہیں، چکنا بن رہے ہیں، ناخن تراش رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ بھی اگر آپ دے رہے ہیں تو ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، ایک حصہ۔ لہذا اگر ایسا ہے تو پھر تمام گھر والے کو بال ناخن تراشنے سے رک جانا چاہیے۔ اور ہم اتنے بے خیالی میں کیسے رہ سکتے ہیں بھائی؟ لوگ رمضان کے لیے خود تقاریریں ہوتی ہیں، رمضان کا استقبال، رمضان کا، بہت اچھی بات ہے،
مگر ہم یہ کھوج کیوں نہیں کرتے جن ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے سب تمام دنوں میں سے جو عمل یعنی تمام دنوں میں سب سے بہتر ایام قرار دیا گیا، ان ایام میں ہم اس قدر بے خیالی کا مظاہرہ اور غفلت کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، رمضان کا چاند دیکھتے، عید کا چاند، ذی الحجہ کا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم کیوں نہیں کھوج کر رہے ہیں جب ان ایام میں اتنی فضیلتیں آپ کے لیے رکھی گئی ہے؟ ہم یہ کھوج نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ مہینہ ختم ہونے والا، ناخن بال سب تراش لو، اور اگر نہیں کاٹ سکے، نہیں صفائی ستھرائی کر سکے تو رہو اسی طرح سے۔ بہرحال ایک بات اور ہے، اگر ایسا ہوا کاٹ دیا کسی نے تو ایسا نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ ایک الگ حکم ہے اور وہ ایک الگ حکم ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں یہ بھی رائج ہے، ایک ضعیف اور موضوع روایت میں یہ ہے کہ جس آدمی کو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے وہ کیا کرے، اپنے ناخن بال کو نہ کاٹے، روکے رکھے، قربانی کے دن کاٹ لے۔ یہ سراسر غلط ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو قربانی کا ثواب مل جائے۔ 10 دن تک روکے رکھا، بال وغیرہ مونچھ وغیرہ تراشنے سے اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے رکے رہا اور عید کے دن کاٹ لیا قربانی کے دن تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، یہ خام خیالی ہے، یہ غلط ہے، یہ موضوع اور ضعیف ہے، یہ من گھڑت بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب قربانی دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، قربانی کا نہیں دیں گے تو نہیں ثواب ملے گا۔ آپ کے پاس استطاعت ہے تو کرو، بعض لوگ استطاعت کے باوجود بھی نہیں کرتے، چلو اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ مگر قربانی تقرب اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ توحید کے بعد نماز ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ آدمی سجدہ کرے، سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بہر صورت یہ مختصر سی باتیں تھیں، تقریباً باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے، ہم یہ یاد دہانی کے لیے بطور تذکیر کرتے ہیں اور کی جاتی ہے۔ اس لیے آؤ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اپنے فائدے کی طرف آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ، اور ان ایام معلومات سے بعض مفسرین نے یہ اشرۂ ذی الحجہ لیا ہے، لیکن یہاں جس سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایام معلومات سے ایام تشریق مراد ہے، یعنی قربانی کا ایک دن یوم النحر، یوم القر، اس کے بعد اور 2 دن، یعنی 10، 11، 12، 13 قربانی کے کل 4 دن ہیں۔ بلکہ احناف اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ 3 دن ہی مانتے ہیں، 3 دن۔ حالانکہ احناف کی بھی فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات تصدیق کی گئی اور مانی گئی کہ 4 دن، اور روایات سے یہ بالکل واضح ہے کہ 4 دن قربانی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو قول جو اثر وارد ہے اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو ہے ایام تشریق ہے، یہ ایام ذبح بھی ہے، ان دنوں میں ذبح کیا جا سکتا ہے، ان دنوں میں قربانی۔ مگر قربانی کا جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ یوم النحر ہے، اسی لیے اس کو یوم النحر نام رکھا کہ اسی دن قربانی کیا جائے، اور اس کے بعد دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن میں قربانی کیا جائے۔ اسی طریقے سے تکبیرات تو تسبیحات، تحلیلات، چاند دکھ جائے اس کے بعد خوب کرو، یہ تکبیر مطلق ہے۔ تکبیر مطلق۔ ایک تکبیر مقید کیا ہے؟ یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 کی شام تک آپ نمازوں کے بعد ہے اور دیگر ایام میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے تکبیرات کا ورد کرتے رہیں، اور یہ مشروع ہے، مسنون ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں مولا کریم، بڑے بڑے جرائم ہم سے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو جانور قربان کرنے سے پہلے اپنی بری خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے در میں جھکنے والا بنا، ہماری عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز، جو بھی آلائشیں، جو بھی لغزشیں ہیں پروردگار تو اسے معاف فرما، درگزر فرما۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔